دنیا کا مشکل ترین کام اپنوں میں سے اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام اپنوں میں سے اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ یہ دنیا کا بہت مشکل ترین کام ہے۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جس کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو تنہا ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آگے آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تنقید، فقرے بازی اور طنز سے حوصلہ نہ ہارو۔ شور کھلاڑی نہیں، تماشائی کیا کرتے ہیں۔ کتے بھونکتے ہیں اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے ہی۔ جنگل کا سناٹا شیر کی موجودگی بیان کرتا ہے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اگر تم میں سے ایک تارا گم ہو گیا تو کیا ہوا؟ آسمان پورے تاروں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر بھرے آسمان میں بھی کوئی تارا تیری قسمت میں نہیں تو کون جانتا ہے کہ شاید چاند تیرا نصیب ہو۔ میں نے زندگی میں صرف ایک ہی بات سیکھی ہے کہ اگر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو، آپ اس کے سامنے انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے گی۔ اس لیے کسی ایک راستے کو بند پا کر تھک ہار کر نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ راستے اور بھی ہیں۔ روزی دینے والی ذات آسمان میں ہے۔ بسا اوقات وہ کسی چیز سے محروم کرتا ہے تاکہ تمہیں اس سے بہتر میسر کر سکے۔ کیا مسکین ہوتی ہے نہ عورت بھی برسوں اپنے باپ کی شفقت کے سائے تلے اپنے گھر والوں کے ساتھ پلتی بڑھتی ہے، اب کہاں ایک ناواقف شخص کے ساتھ آ پڑی ہے اور اس نادان شخص کے لیے اس نے اپنے گھر بار، ماں باپ چھوڑا، والدین کا لاڈ و پیار، ناز و نخرہ چھوڑا، اپنے گھر کی راحت اور آرام کو چھوڑا اور ایسے شخص کے پاس آئی ہے جو بس اسے اچھے کی تلقین اور برائی سے روکتا ہے۔ اس شخص کی دل و جان سے خدمت کرتی ہے، اس کا دل بہلاتی ہے، اس کو راحت اور سکون دیتی ہے تاکہ بس اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ بس اس لیے یہ اس کے لیے اس کے رب کا حکم ہے اور وہ اس کو بجا لاتی ہے۔ اصل عورت مرد کی محبت کا معیار اس کی غیرت کو بناتی ہے، دولت کو نہیں۔ وہ اس میں اپنا محافظ ڈھونڈتی ہے جبکہ اصل مرد عورت کی محبت کو اس کی حیا اور سیرت کو کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ صرف خوبصورتی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، وہ اس عورت میں اپنی آنے والی اولاد اور اپنی بیٹیوں کا عکس دیکھتا ہے اور ایسی عورت کو پانے کی خاطر وہ اپنی انا، اپنی دولت سب داؤ پر لگانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ مگر ایسے لوگ اتنی آسانی سے نہیں ملتے، ان کو کھوجنا پڑتا ہے، خود ان کے قابل بنانا پڑتا ہے۔ میرے میاں اکثر دل آزاری کر جاتے ہیں، کبھی بھی سنا دیتے ہیں، گھر سے بھی نکال دیا تھا لیکن خیر صلح ہو گئی۔ ایک دن باپ بیٹی لان میں کھیل رہے تھے، میں نے کہا جی اگر آپ کی بیٹی آپ کو عزیز ہے، کوئی گھر سے نکال دے تو ابھی میری بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ جھٹ سے بولے میں جانن لے لوں جس نے میری بیٹی کو پریشان کیا۔ میری آنکھیں تر ہوئیں، میں بھی تو ایسے ہی باپا کی لاڈلی ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟
شادی شدہ مرد اگر تاک جھانک کرے تو یہ کردار کی گھٹیا پن اور ضلالت کی علامت ہے۔ یہ کوئی بیماری یا کمزوری نہیں، ان کی اپنی بدنیتی ہے۔ تمہارے پاس بیوی موجود ہے، تمہیں دوسری عورتوں کو دیکھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ایک غیرت مند مرد کو اگر کسی سے سچی محبت ہو جائے تو دوبارہ کسی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ بے غیرت مرد شادی کے باوجود دوسری عورتوں کو تاڑتے رہتے ہیں۔ یہ صرف بے غیرتی اور کردار کے گھٹیا پن کی وجہ سے ہے۔ شادی شدہ مرد اگر تانگ جھانک کرے تو یہ کردار کی گھٹیا پن کی علامت ہے۔ ایک عرب نوجوان ایک جگہ اپنے رشتے کے لیے لڑکی پر شرعی نظر ڈالنے کے لیے گیا۔ لڑکا بیٹھک میں لڑکی کے باپ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نقاب پہنے ہوئے ایک پردے دار لڑکی اندر آئی۔ لمحہ بھر کے لیے لڑکے کو بغور دیکھا اور پھر کچھ کہے بغیر واپس چلی گئی۔ نوجوان نے باپ سے شکوہ